औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अपने अपने घर में खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। प्यारे बच्चों, ये उर्दू की चौथी जमात है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के सबक का आगाज़ करने से पहले आज की अच्छी बात। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दुआ करना ऐन इबादत है। प्यारे बच्चों, दुआ के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला, या तो दुआ कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है, मगर ये रद्द नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपनी इबादत के बाद दुआ ज़रूर किया करें, क्योंकि दुआ भी एक इबादत है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम अपने सबक का आगाज़ करने लगे हैं। आज का जो हमारा सबक है वो बहुत ही अजीम लोगों के बारे में है, जो कि अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले शहीद हैं। आपने देखा ही होगा कि हमारे प्यारे पाकिस्तान की सरहदों पर जो फ़ौजी जवान लड़ाई करते हैं या दुश्मन के से हिफाजत के लिए जंग करते हैं, तो जब वो शहीद होते हैं तो उनको कितना बड़ा एजाज़ से नवाजा जाता है। ये वो शोहदा हैं, ये उन शोहदा की तस्वीरें हैं जिनको पाकिस्तान में सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ से नवाजा गया, और इस फ़ौजी एजाज़ का नाम निशान हैदर है। प्यारे बच्चों, ये निशान हैदर जो है ये 5 कोनों वाला एक सितारा है, जो बहुत दलेर, जुर्रतमंद और बहादुर फ़ौजियों को आज तक दिया गया है। उनकी तादाद 11 है, और आज हम जिस शहीद के बारे में पढ़ रहे हैं वो भी उनमें से एक है, जिनका नाम है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। ये 5 जुलाई 1999 को शहीद हुए और पाकिस्तान के सूबा सरहद के ज़िला स्वाबी एक गांव नवाकली में पैदा हुए। इन्होंने 1999 में भारत के ख़िलाफ़ कारगिल के मार्के में अपनी जान का नजराना पेश किया और पाक फ़ौज का आला तरीन फ़ौजी एजाज़, जिसे निशान हैदर कहते हैं, उनको हासिल हुआ। प्यारे बच्चों, आज हम इसी अजीम शहीद के बारे में बात करेंगे, इनके बारे में सबक में पढ़ेंगे। तो आपको मैंने अब जैसे कि इनके बारे में बता दिया है, इनका नाम है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, लेकिन इनको हम कारगिल का शेर भी कहते हैं। इस वजह से इस सबक से इनके नाम के साथ ये नाम भी जुड़ा हुआ है, कारगिल का शेर। प्यारे बच्चों, अभी हम इस सबक का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं। सबक नंबर 10 है, उन्वान है कारगिल का शेर। प्यारे बच्चों, इसका सफ़ा नंबर जो है वो 51 है, लेकिन इससे पहले हम इसके अहम अल्फाज पढ़ेंगे। इस सबक के अहम अल्फाज हैं हिफाजत, लगन, तरबियत, एजाज़, जुरत। इन अल्फाज के अलावा और भी अहम अल्फाज आएंगे जिनको आपने ख़त कशीद करना है। तो आपको इस सफ़ा के ऊपर जो सुर्ख रंग के अल्फाज नज़र आ रहे हैं, ये अपने सब को ख़त कशीद करना है। ये तमाम अहम अल्फाज हैं। तो अभी हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सबक नंबर 10 उन्वान है हमारा कारगिल का शेर। अहम अल्फाज जो हम पढ़ चुके हैं, हिफाजत, लगन, तरबियत, एजाज़, जुरत। 1 जून 1977 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वाबी में एक बच्चे की पैदाइश हुई। इसके वालिदैन ने इसका नाम शेर खान रखा था, लेकिन इसके दादा इसे कर्नल कहकर पुकारने लगे। वो पाक फ़ौज से एक दलेर कर्नल शेर खान से बहुत मुतासर थे, जिसने कश्मीर के एक हिस्से को आज़ाद करवाते हुए दुश्मन फ़ौज से छक्के छुड़ा दिए थे। वो चाहते थे कि शेर खान भी इसकी तरह बहादुर फ़ौजी बने और अपने मुल्क की हिफाजत करे। इसीलिए उन्होंने शेर खान के नाम के साथ कर्नल का इजाफ़ा कर दिया था। कर्नल शेर खान बचपन से ही बहुत बहादुर और अपने हमजोलियों से बहुत मुख्तलिफ था। हम उम्र साथियों में कोई भी इसे कर्नल कहकर पुकारता तो इसके दिल में पाक फ़ौज में जाने की तड़प मज़ीद बढ़ जाती। इसके दिलो दिमाग पर अपने मुल्क के लिए मर मिटने की धुन सवार थी। कहते हैं अगर लगन सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कर्नल शेर खान ने स्वाबी ही में तालीम हासिल की और पाक फ़ज़ाइया में हवाबाज की हैसियत से भर्ती हो गए। इसकी तरबियत के लिए इन्हें एक स्कूल ऑफ
انہیں اسکول آف ایروناٹیکل کورنگی کراچی میں بھیج دیا گیا۔ شیر خان نے وہاں خوب محنت و شوق سے تربیت حاصل کی۔ اپنے قابلیت کے بل بوتے پر انہیں شاہین بچے کا بھی خطاب دیا گیا اور چیف آف سٹاف ٹرافی دی گئی۔ شیر خان کے دل میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ موجود تھا۔ 1952 میں انہوں نے بڑی فوج میں کمیشن کا امتحان پاس کیا۔ مزید تربیت کے لیے انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول بھیج دیا گیا۔ 2 سال کی تربیت حاصل کرنے کے بعد 1994 میں کرنل شیر خان نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے سندھ ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ ترقی کرتے کرتے وہ کیپٹن کے عہدے تک پہنچ گئے۔ 1 جنوری 1998 کو کیپٹن کرنل شیر خان کو ناردرن لائٹ کی حیثیت سے سندھ ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ ترقی کرتے کرتے وہ کیپٹن کے عہدے پر پہنچ گئے۔ 1 جنوری 1998 کو کیپٹن کرنل شیر خان کو ناردرن لائٹ انفینٹری کے ایک ایسی یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمنوں سے لڑ رہی تھی۔ یہاں لائن آف کنٹرول پر دشمنوں کی طرف سے گولہ باری روز بروز کا معمول بن چکا تھا۔ مئی 1999 میں کارگل کی جھڑپوں کا آغاز ہوا تو کیپٹن شیر خان وہاں پہنچے۔ وہ اس محاذ پر بہت جرأت مندی، بے باکی اور بہادری سے لڑے۔ کرنل شیر خان نے سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر 17,000 فٹ بلند برف پوش چٹانوں پر 5 فوجی چوکیاں قائم کیں۔ یہ چوکیاں دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے میں بہت مفید ثابت ہوئیں۔ ان چوکیوں کی بدولت نہ صرف دشمن کی پیش قدمی رک گئی بلکہ ہر بار حملے پر انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ پاک فوج کے مٹھی بھر سپاہی دشمن کی طرف سے کی گئی گولہ باری کا بھرپور جواب دینے کے قابل ہو گئے۔ دشمن کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ 7 اور 8 جون کی درمیانی رات کو دشمن کی ایک بٹالین فوج نے کرنل شیر خان کی چوکی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ کیپٹن شیر نے بڑی مہارت، جرأت اور دلیری کے ساتھ دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنایا۔ دشمن کو بھاری جانی نقصان کے ساتھ پسپا ہونا پڑا۔ تاہم اس سے اگلی رات کرنل شیر خان کو اندازہ ہوا کہ دشمن ان کے مورچوں کے قریب پتھریلی چٹانوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور تازہ کمک کا انتظار کر رہا ہے۔ تازہ کمک مطلب اور فوج، اپنے فوجی جوان، نئے فوجی۔ کرنل شیر نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دشمن حملے کی تیاری میں مصروف دشمن پر چھاپا مارا۔ اس اچانک حملے سے دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کارروائی میں دشمن کے 40 سے زیادہ جوان ڈھیر ہو گئے، جبکہ کرنل شیر اپنے ساتھیوں سمیت بحفاظت اپنی چوکی پر واپس پہنچ گئے۔ کرنل شیر خان نے اس جنگ کے دوران میں دشمن کے کئی حملے پسپا کیے اور اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوزیشن پر مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ ہر دفعہ دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ کیپٹن شیر کی بہادری اور دلیری کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ ایک طرف جو مورچہ سب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا وہاں ان کو بھیجا جاتا تھا، دوسری طرف کیپٹن شیر کا نام سن کر بھارتی فوج میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ ایک دفعہ بھارتی فوج نے ہماری ایک چوکی پر قبضہ کیا تو کیپٹن شیر کو کمانڈنگ آفیسر کی طرف سے حکم ملا کہ دشمن کو پیچھے دھکیلیں۔ 5 جولائی 1999 کو کیپٹن شیر نے دن کے وقت دشمن پر بھرپور حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا جس سے دشمن نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اسی دوران دشمن کی ایک گولی کیپٹن شیر کے سینے میں لگی اور آپ نے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ کیپٹن شیر خان کی پیارے ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ اس بہادر نوجوان نے جتنی بے خوفی سے دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی پہچان بن گیا۔ وہ واقعی اپنے نام کی طرح جرأت کی ایک مثال تھے اور شیر کی طرح اپنے دشمنوں پر جھپٹ پڑتے تھے۔ کیپٹن شیر خان کی بے لوث جرأت و بہادری نے دشمن کو بھی اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس بہادری کی وجہ سے کیپٹن شیر خان کو سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ انہوں نے کارگل کی جنگ میں فوجی قائد کی حیثیت سے بہادری اور جرأت کی جو داستان تحریر کی ہے
وہ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ تو پیارے بچوں، یہ ہماری آج کی ریڈنگ تھی۔ اس کے جو اہم الفاظ ہیں وہ آپ نے دیکھے سرخ رنگ کے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے، لیکن آپ نے ان الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کرنا اور اس کو خط کشید بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مشق کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ الفاظ ہیں: دھن سوار ہونا، شوق پیدا ہونا، پیش قدمی، چڑھائی، دلیری، محاذ، مقابلے کی جگہ، منہ کی کھانا، شکست کھانا، کھلبلی مچنا، ہلچل ہونا، ڈٹے رہنا، جگہ سے نہ ہٹنا۔ پیارے بچوں، یہ اس سبق کی مشق ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے الفاظ کے معنی کیے، اب ہم اس کے الفاظ کے جملے کریں گے۔ الفاظ کے جملے یہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آپ خود سے بنا سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے محاذ۔ پاکستانی فوج محاذ جنگ پر بہادری سے لڑی۔ دوسرا لفظ ہے منہ کی کھانا۔ 1971 کی جنگ میں بھارتی فوج کو منہ کی کھانا پڑی۔ پیش قدمی، پاکستانی فوج نے دشمن کی پیش قدمی روک دی۔ ڈٹے رہنا، کرنل شیر خان دشمن فوج کے سامنے مضبوط چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ جرأت، شیر خان کی جرأت و بہادری کی وجہ سے ان کو نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے آج کے 2 کام، الفاظ، معنی اور جملے۔ اب ہم آج کی ڈائری دیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ڈائری کا ہمارا سبق نمبر 10 ہے۔ عنوان کارگل کا شعر ہم نے ریڈنگ کی ہے، صفحہ نمبر 51، 52 اور 53 کی۔ اس کے علاوہ ہم نے الفاظ کے معنی اور الفاظ کے جملے یاد کرنے ہیں۔ ابھی سوالات نہیں کرنے آپ نے، ٹھیک ہے؟ الفاظ کے معنی اور جملے یاد کر کے آپ نے لکھنے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ اس کے سوالات کریں گے اور اس کے باقی کام جو رہ گئے ہیں وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔